صفحہ نمبر 467 سورہ کہف آیت نمبر 28 صفحہ نمبر 467 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ العظیم۔ صفحہ نمبر 467 نہیں 647 ترجمہ دیکھ لیں۔ وَاصْبِرْ، اے میرے پیغمبر روکے رکھو نفس کا اپنے آپ کو، مع الذین ساتھ ان لوگوں کے، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح بھی شام بھی، یریدون وجہا چاہتے ہیں اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم نہ پھیر اپنی نگاہوں کو ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا اس حال میں کہ آپ چاہیں دنیا کی رونق، ولا تطع من اغفلنا قلبا اور کہا نہ مانو اس کا جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہوا اور پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے، وکان امرہ فروتا اور ہے اس کا کام حد سے بڑا ہوا۔ معزز سامعین، ایک ہے کہ ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ نسبت اور محبت ہو، کیونکہ یہ مسئلہ بالکل دو ٹوک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن بن سکتا ہی نہیں جب تک کہ اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت نہ ہو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت جب تک نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتی، نہیں بنتی، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں بنتا۔ اب علماء اس بحث میں پڑ گئے کہ یہاں نبی علیہ السلام کی محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ تو جمہور کہتے ہیں یہاں اختیاری محبت مراد ہے کہ اگر ایک موقع ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے، دوسری طرف بیٹا آ جائے، ایک طرف نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے، دوسری طرف سے والدین آ جائیں،
ایک طرف سے نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے، دوسری طرف سے دنیا کا کوئی انسان آ جائے، بندہ ان سب کو تو چھوڑ دے، قربان کر دے، ان سے لڑ جائے، ان سے روٹھ جائے، ان سے جدا ہو جائے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ سمجھوتا نہ کرے، قربان ہو جائے نبی کی شان پہ، نبی علیہ السلام کی عزت پہ جان بھی لٹا دے، اولاد بھی لٹا دے، والدین بھی لٹا دے، گھر بار بھی لٹا دے، سب کچھ لٹا دے، لیکن نبی علیہ السلام کی عزت کے مسئلے کے اندر پیچھے نہ ہٹے، سمجھوتا نہ کرے، کمپرومائز نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن بیٹا آیا، اس دور میں یہی معاملے تھے، بیٹا نبی علیہ السلام کی طرف کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے تو باپ ادھر ہے، ایک بھائی نبی علیہ السلام کا صحابی ہے تو دوسرا بھائی کافر ہے، آپس کے اندر چونکہ لڑائی تھی۔ کہنے لگا ابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو تھے، لیکن میں نے کہا ابا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ایک دن تم میری تلوار کے نیچے آ کے دیکھنا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں، میرے مرشد کا دشمن ہے، اس لیے خیال کرو۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، آپ علیہ السلام کی سنت سے محبت، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ہے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت، اور دوسری ہے نبی علیہ السلام کی نسبت سے محبت۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت کریں اور نبی علیہ السلام کی نسبت سے بھی محبت کریں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، اس نسبت کی وجہ سے وہ چیز بھی قابل عزت، قابل احترام، قابل عقیدت اور قابل محبت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مدینے کو کون جانتا تھا؟ مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر، لیکن آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے جا کے مدینے میں ڈیرے لگائے تو وہی مدینہ بن گیا اور وہی برکت اور رحمت کا مرکز بن گیا۔ اس لیے خیال کرو نبی علیہ السلام کی نسبت جب ہوئی تو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، اور وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز ادا کرنے پہ اس شخص کو 50,000 یا 70,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نسبت ہے۔ اسی طرح احد پہاڑ کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ عرب تو پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن احد پہاڑ کو نبی علیہ السلام سے جو نسبت ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے احد پہاڑ کی شان بھی بلند ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے۔ احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی۔ کہنے والے کہتے ہیں زلزلہ آیا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے احد پہاڑ بھی بڑا خوش تھا کہ آج آمنہ کے لال کے قدم مجھ پہ لگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی،
تو کیوں پریشان ہے؟ تیرے سینے کے اوپر ایک تو اللہ کا نبی کھڑا ہے، وہ صدیق، ایک صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان، اور دو وہ میرے صحابی کھڑے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا ہے، وہ شہیدان۔ احد پہاڑ کو نسبت ہوئی تو اس کی شان بھی بلند ہو گئی۔ آگے جاؤ، یہ تو پھر بڑی چیز ہے۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے ساتھ منبر بننے سے پہلے ٹیک لگایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے اس منبر کو چھوڑا، اس درخت کو چھوڑا، منبر پہ چلے گئے۔ حدیث پاک میں ہے جب نبی علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ شروع کیا تو اس درخت سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس درخت سے پوچھا روتا کیوں ہے؟ اللہ نے اسے زبان دے دی، آپ کے فراق میں رو رہا ہوں۔ فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ جنت میں جہاں میرا ڈیرا ہو اللہ تجھے وہاں لے جائے۔ درخت خاموش ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی نبی علیہ السلام سے نسبت ہے۔ الحمدللہ ہم بندے خدا کے ہیں، امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی ازواج مطہرات کی۔ پہلے ان کا شان اپنی جگہ ہوگا جو ہوگا، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوئی، نبی علیہ السلام کی بیویاں بنی، تو قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی بیویوں کائنات میں تمہارے میل کا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اب یہ میرے نبی کی بیویاں بن گئی ہیں، اور میں اللہ کا قانون ہے جس طرح میں نے اپنے نبی کو عزت دے رکھی ہے، جس چیز کی سچی نسبت ہوتی جاتی ہے میں اللہ اسے بھی عزت دے دیا کرتا ہوں۔ اسی طرح خیال کر میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی بات کو سمجھ۔ ازواج مطہرات کو نسبت ہو گئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے مرشد کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان صحابہ کی بھی نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور میں نے پہلے کہا سچا عاشق وہ ہے جو میرے مدنی کا بھی ادب کرے، میرے مدنی کی نسبت کا بھی ادب کرے۔ ہم نے چیڑوں پہ داڑھی رکھی ہے، نسبت کس کی ہے؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں، یہ نسبت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بے شمار سنتیں ہیں، ہر سنت وہ میرے مرشد کی نسبت ہے۔ اس لیے خیال کرو، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک ہے ترک سنت، ایک ہے توہین سنت۔ ایک بندہ سنت پہ عمل نہیں کرتا، گناہگار ہے، لیکن اگر ایک بندہ نبی کی سنت کی توہین کرتا ہے فقط کفر، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی نسبت کی توہین کی ہے۔ جس طرح ایک بندہ داڑھی رکھ نہیں سکتا، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، یہ اور چیز ہے، اور ایک بندہ داڑھی کا مذاق بناتا ہے، اس نے نبی کی نسبت کی توہین کی۔ اسی طرح اور جتنے معاملات ہیں، تو جس طرح ان سب چیزوں کو ایک نسبت حاصل ہے، اسی طرح سب سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیسی نسبت حاصل ہے؟ سبحان اللہ۔ آیت میں غور کرنا ہے آپ نے، عجیب مضمون ہے اس آیت کا۔ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں کو حکم ہے میرے نبی سے جڑ جاؤ، میرے نبی کی نسبت سے جڑ جاؤ، میرے نبی کی دعوت سے جڑ جاؤ، میرے نبی کی سنت سے جڑ جاؤ،
میرے نبی کی دعوت جو قرآن ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور جب صحابہ کی باری آئی نا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ صحابی تو تیرے ہیں، یہ مرید تو تیرے ہیں، شاگرد تو تیرے ہیں، لیکن پیارے میرے ہیں۔ اس لیے میرے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ کو بھی اپنے ان صحابہ سے منہ موڑنے کی میں اللہ اجازت نہیں دیتا، آپ کو بھی میں ان سے ہٹنے اور دور ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا لا تعدوا عیناک عنہم، میرے نبی ان صحابہ کو دور کرنا، یہ ان سے دور ہونا تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر آپ کو میں اللہ پاک ان سے نگاہیں پھیرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اصل آیت کو سمجھو، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ نبی جب آ کے دعوت کا کام شروع کرتا تھا تو غریب لوگ نبی کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ دین کو ہمیشہ غرباء نے جلدی قبول کیا ہے، الا ماشاء اللہ عمراء دین کے قریب لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، اور جب نبی کے قریب غریب لوگ لگ جاتے تو مالدار آ جاتے، اور وہ آ کر کہتے اچھا یہ جو تیرے پاس غریب غربا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ بیٹھے ہوں ہم تیرے پاس نہیں آ سکتے، تو ان کو اٹھا ہم آ جائیں گے۔ آنا انہوں نے خود بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی ایک سیاسی چال ہوتی تھی، ان کو بھی بھگا دے گا ہم بھی نہیں آئیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس بھی سرداران مکہ آئے، انہوں نے کہا آپ ان کو دور کر دیں، ان کو اٹھا دیں اپنے آپ سے، یہ جو غریب غربا آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں، لباس پہ 10 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، سروں کے بال بڑے ہوئے ہیں، پر ہر وقت آپ کے سکھائے ہوئے دین میں لگے رہتے ہیں، دیوانے پروانے ہیں، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر اور نہ اور دنیا کی فکر، صفہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور صفہ کے اندر پڑے ہیں بھوک برداشت پیار برداشت اور نبی کا دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے نا، صفہ کے اندر طالب علم بیٹھے تھے صحابہ، عجیب مدرسہ تھا صفہ بھی۔ اب جتنے ساتھی جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے اندر وہ کونے میں ایک جگہ ہے جہاں ایک جنگلہ سا لگا ہوا ہے، وہ ہے صفہ۔ تو مدرسے کے اندر بھوک تھی، کہیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا مل گیا، نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، میں نے لا کے دیا، میں نے کہا نبی علیہ السلام شاید مجھے کہیں گے پہلے تو پی جا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، دائیں طرف سے دودھ دینا شروع کیا، ایک کو کہا تو پی، اس کو پلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً میں نے ایک کو پیالہ دیا، پریشان ہوتے ہوتے یہ تو پی جائے گا میرے لیے نہیں رہے گا، اور میں اسے ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا بھی صحیح ختم نہ کر جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کو پلا، سب نے سیر ہو کے دودھ پی لیا، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اس دودھ میں برکت کس نے ڈال دی تھی؟ اللہ نے۔ تو خیال کیجئے گا، وہ کہنے لگے ان غرباء فقراء کو ہٹا دے، ہم تیرے پاس آ جائیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا، اب قرآن کی آیت کو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے پیغمبر، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے لاڈلے پیغمبر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھ اپنے آپ کو۔ کس کے ساتھ روک کے رکھوں؟ فرمایا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے پیغمبر روک کے رکھ اپنے آپ کو، جوڑ کے رکھ اپنے آپ کو، سبحان اللہ، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی۔ میرے پیغمبر یہ جو تیرے مرید ہیں
مرید تو تیرے ہیں، شاگرد تو تیرے ہیں، چاہنے والے دیوانے پروانے تو تیرے ہیں، لیکن بندے میرے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ سبحان اللہ، ذرا قرآن کی گہرائی میں اترو، قرآن مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہیں، کل کائنات کا سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کی شان ایک طرف رکھ، ولیوں کی شان بھی ملا، پیروں فقیروں کی شان بھی ملا، فرشتوں کی شان بھی ملا، سب کی شان مل کے بھی تیرے میرے مرشد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیال کرنا، مسئلہ سمجھنا، نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ نبی علیہ السلام سے ملتے بھی ہیں، سبق پڑھتے بھی ہیں، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے بھی ہیں، اپنی غمی خوشیوں میں نبی علیہ السلام کو بلاتے بھی ہیں، لیکن مصیبتوں تکلیفوں میں وہ نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے، بلکہ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالغداۃ والعشی، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور لوگوں پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پکار سن نہیں سکتا۔ کربلا کا میدان ہے، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں اور گود میں پلا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پریشان کھڑا ہے۔ جن پہ اعتماد کر کے آیا تھا وہی دغا دے گئے، جنہوں نے خط لکھے تھے وہی دشمنوں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے، جو عاشق بننے کے دعوے دار تھے وہی دشمن بنے کھڑے ہیں۔ چند ایک گھرانے کے لوگ ہیں، سامنے فوجیں کھڑی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، مشکل میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے۔ اب ذرا پوچھ تو صحیح نا، اہل سنت کی کتابوں سے پوچھتا ہے تو تیری مرضی ہے، اہل تشیع کی کتابوں سے پوچھتا ہے تو تیری مرضی ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں پکارا ہے تو کسے پکارا ہے؟ ساری کتابیں کہتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اللہم 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 اللہم، اے او میرا اللہ میری سرپرستی کرنا، اے اللہ میری لاج رکھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے اپنے بابا علی کو نہیں پکارا، کربلا میں کھڑے ہو کے اپنی اماں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا۔ بطول جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اپنی اماں کو بھی نہیں پکارا، اپنے نانا مرشد کل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارا۔ اس لیے نانا نے بھی یہی سبق دیا تھا، بابا نے بھی یہی سبق دیا تھا، اور اماں نے لوریاں دیتے ہوئے یہی سبق دیا تھا، اور بیٹا پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، سبحان اللہ، پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی شام بھی۔ کیونکہ اگر کسی اور کو پکارنا ہوتا تو کبھی وہ سویا ہوتا، کبھی وہ تھکا ہوتا، کبھی وہ بزی ہوتا، لیکن اللہ سونے سے بھی پاک، تھکنے سے بھی پاک، بزی ہونے سے بھی پاک۔ وہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم،
او میرا بندہ مجھے پکار تو صحیح، استجب لکم، میں اللہ آپ تیری پکار پہ جی جی کر کے تیری پکار سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرا در چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، میرا اعلان بھی سن لو، وہ میری بے ادبی کر رہی ہیں، وہ میرے نبی کی دعوت اور مشن سے بائیکاٹ اور بغاوت کر رہی ہیں، میرا بھی وعدہ سن لو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی سیدخلون جہنم داخرین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یدعون ربہم، سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے میرے نبی جڑ کے رہ اپنے ان شاگردوں، مریدوں، صحابہ سے، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں صرف اور صرف اپنے رب کو۔ پتہ چلا نبی کا سچا امتی وہی بن سکتا ہے جو صرف کسے پکارنے والا ہو؟ یریدون وجہا، سبحان، اس کی بڑی کمی ہے۔ اللہ تجھے پکارتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پکارتے ہیں، مفادات کے لیے پکارتے ہیں۔ فرمایا نا، میرے نبی کے صحابہ جو میری عبادتیں کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ یریدون وجہا ولا تعد عیناک عنہم، سبحان اللہ، اس جملے پہ غور کرو نا ذرا یار۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر، نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہے دیکھو، لا تعد عیناک عنہم، نہ پھریں تمہاری آنکھیں ان سے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کو ان صحابہ کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو مجلس سے نکالنا تو دور کی بات ہے، آپ کو ان سے اپنی نگاہیں پھیرنے کی اجازت بھی۔ کتنا مقام ہے صحابہ کا۔ دو لفظ یاد کر لو خدا را، ایک ہے لفظ صحابی اور ایک ہے لفظ اہل بیت۔ بڑی واضح بات ہے، میں دو ٹوک بات کرنے لگا ہوں۔ جس طرح اللہ کی توحید ایمان کا مسئلہ ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری اور خاتم النبیین رسول ماننا ایمان کا مسئلہ ہے، جس طرح قیامت کو برحق ماننا ایمان کا مسئلہ ہے، جس طرح قرآن کو اللہ کی کتاب لا ریب بے عیب ماننا ایمان کا مسئلہ ہے، جس طرح عذاب ثواب قبر کو برحق ماننا ایمان کا مسئلہ ہے، اسی طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مومن، عادل، صادق اور جنتی ماننا بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہاں، چونکہ قرآن کا مسئلہ ہے، لہذا خیال کرنا۔ اب ان دونوں کی تعریف سمجھ، صحابی کون ہے، اہل بیت رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت پائی اور پھر ایمان پہ فوت ہو گیا، ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے۔ اس جملے کو دل میں جگہ دو، صحابی کی عزت اصل میں اللہ کے نبی کی عزت ہے، کیونکہ صحابی کو شان ملی نبی کی صحبت کی وجہ سے، نبی کی مجلس کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، میرے نبی کا شان اتنا عجیب، غریب اور اعلیٰ اور بالا ہے، میرے نبی کی مجلس میں جو ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے، میں اللہ اس پہ بھی جہنم حرام کر دیا کرتا ہوں۔
اس لیے صحابی کی عزت اصل نبی کی عزت ہے. جس طرح شاگرد کی عزت استاد کی عزت ہے، مرید کی عزت پیر کی عزت ہے، بیٹے کی عزت والدین کی عزت ہے، اسی طرح صحابی کی عزت اللہ کے نبی کی عزت ہے. اہل بیت رسول سے کیا مطلب؟ اس بات کو خصوصاً آپ نے سمجھنا ہے، میں حوالے ذکر کروں گا. اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا ہماری بولی میں معنی ہے گھر والے. اہل بیت گھر والے، اور اہل بیت رسول کا معنی ہے رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اب یہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت رسول سے مراد کون ہے؟ شریعت بھی اور عرف بھی یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ کسی کی اہل بیت اس کی بیوی ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، مجھے شاہد صاحب فون کرتے ہیں کہاں ہیں، میں کہتا ہوں جی میں گھر والوں کو اسپتال لے کے آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو اسپتال لے کے آیا ہوں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے میں بیٹی کو لے کے آیا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے میں داماد کو لے کے آیا ہوں. اس کا شارٹ کٹ یہی مطلب ہے کہ میں اپنی بیوی کو اسپتال لے کے آیا ہوں. لہذا عرف کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مصداق یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں سب سے پہلا نمبر وہ آپ کی اور میری ماؤں اور امہات المومنین اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ اہل بیت میرے نبی کی بیویاں ہیں. اور قرآن کے حوالے دیکھتے ہیں. آپ ذرا آ جائیں 22ویں پارے کی ابتدا میں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 33 صفحہ نمبر 911. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سبحان اللہ. اس سے پچھلی آیت پہ آ جاؤ، 2 نمبر لائن. یا نساء النبی، یا نساء النبی، او نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک عورت کی طرح، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ تمہارا شان تو بہت بلند ہے کیونکہ تم میرے نبی کی بیویوں. ان اتقیتن، اگر تم صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو. آؤ میں اللہ تمہیں کچھ قانون بتانے لگا ہوں. نمبر 1، فلا تخضعن بالقول، پس نہ نرمی اختیار کرو گفتگو میں. اللہ نے قانون سکھایا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میرے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں مجبوراً کسی اجنبی نامحرم سے بات کرنی پڑ بھی جائے نا، تو بات کرنے میں مٹھاس اور نرمی نہ رکھا کرو. تم تو ہو میرے نبی کی بیویاں، پاک صاف ہو، لیکن سننے والے کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے گا اور وہ کوئی غلط امیدیں لگا بیٹھے گا. اللہ بات نبی کی بیویوں سے کر رہا ہے اور قیامت تک آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سکھا رہا ہے. اجنبی سے اگر مجبوراً بات کرنی پڑی جائے تو میٹھے لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، خشک اور ترش لہجے میں بات کرنی ہے، لیکن بات اچھی کرنی ہے. غلط بات نہیں کرنی لیکن خشک اور ترش لہجے میں. فرمایا فلا تحزان لہ بالقول، پس نہ نرمی اختیار کرو گفتگو میں. ہوگا کیا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، امید لگا لے گا وہ بندہ جس کے دل میں کھوٹ ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرو اچھی. ایک حکم. دوسرا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اور نبی کی بیویوں ٹک کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، ٹک کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ عورت کو قرآن کا حکم ہے گھر میں ٹک کے بیٹھ جا۔ یہ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے، باہر کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن افسوس آج مغرب نے آ کر پراپیگنڈا کیا اور اس نے کہا عورت کو جی پیچھے نہ چھوڑو، ہر میدان میں ساتھ کھڑا کرو۔ اس دن کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی، بڑی مزے کی تھی۔ سیلاب آیا ہے مختلف شہروں میں، اللہ حفاظت فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پانی چڑھا ہوا ہے یہاں تک، اور ایک نوجوان ایک ٹیوب کے اوپر 4-5 ماؤں بہنوں کو بٹھا کے خود اتنا پانی میں کھڑا ہے، اور کھڑا ہو کے پاؤں کو دھکے دے دے کے ان کو پانی سے نکال رہا ہے۔ تو اس لکھنے والے نے لکھا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے ساتھ زندگی دوڑ میں برابر دوڑنا چاہیے۔ اللہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے اللہ نے دے دیا ہے۔ جب تک یہ اپنے گھر میں رہتی ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ آتی رہتی ہیں، جب یہ گھر کی دہلیز چھوڑ کے گلی گلی کے چکر کاٹتی ہے پھر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ اور جو مرد کنٹرول نہیں کرتا اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا کرنا فی بیوتکن، ٹک کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کے سنگھار نہ کرو، واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اطیعن اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب خیال کرو بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی، کسی بات کو نبی علیہ السلام کی، یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں۔ اب اللہ نے آگے اعلان کیا انما یرید اللہ، سو اللہ ارادہ کرتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے آلودگی، اہل البیت، اے میرے نبی کی اہل بیت۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اہل بیت وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں، یہ قرآن کا انداز ہے۔ آگے جاؤ تو آگے بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بات ہے، پیچھے آؤ تو پیچھے بھی ازواج مطہرات کی بات ہے، درمیان میں قرآن کہتا ہے اہل البیت اور نبی کی بیویوں۔ پھر دوسرا مقام دیکھ رہے میرے بھائی، اللہ اکبر، امت قرآن کے قریب آ جائے مسئلے سارے حل ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 میں نکالتا ہوں، آگے ہے صفحہ نمبر آپ نکال لیں 680 کی آخری لائن۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، آخری لائن ہے صفحہ 680۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، 8-10 سال گزارے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک خادمہ ہے، یہ 3 بندے آ رہے ہیں، سردی بھی لگی ہوئی ہے، رستہ بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ایک پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ رأى نارا، جب دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے آگ، فقالا تو کہا، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو۔ اور یہاں گھر والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اپنی بیوی سے کہا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں گا، تم گرمی حاصل کرو۔
او اجد علی النار ہدا، یا آگ پر کوئی بندے ہوں گے اور میں ان سے رستہ پوچھ لوں گا کہ مصر کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رستہ بھول گیا، اور جو رستہ بھول جائے وہ غیب دان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سمجھ رہے تھے کہ آگ ہے پہاڑ پر، لیکن اوپر گئے تو وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلی تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ اخلانا علیک، جوتے اتار ذرا اندر آ تو صحیح نا۔ ادھر دیکھا تو درخت ہے، درخت کے اوپر آگ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن درخت بھی سرسبز و شاداب ہے، اس لیے کہ اللہ کی تجلی تھی، آگ نہیں تھی۔ اس لیے قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ آؤ سورہ ہود پہ ایک اور آیت دیکھ لو سنوان پہ، پھر میں 2 باتیں کرتا ہوں، پھر اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ ہود ہے، تذکرہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، اللہ کا بڑا لاڈلا پیغمبر ہے، بڑا عجیب و غریب قربانیوں والا پیغمبر ہے، اللہ کا بڑا پیارا پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اتنے میں مہمان آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ نکالیں ذرا صفحہ نمبر 506، صفحہ نمبر 506۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، مہمانوں نے آ کے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے گھر چلے گئے، چلو کھانا لے آؤں۔ فوراً کھانا تیار کروایا، کھانا تیار کروا کے آ کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن دیکھا مہمان عجیب ہیں، ہاتھ کھینچ کے بیٹھ گئے، کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کھانا بھی نہیں کھا رہے، لگتا ہے ان کی نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں اگر کسی کو تکلیف دینی ہو تو لوگ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے یہ تو نمک حرامی ہے، کسی کے گھر سے کھاؤ پھر اسی کو تکلیف دو۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب اس واقعے کو پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، البتہ تحقیق آئے فرشتے ہمارے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ قَالُوا سَلَامًا، وہ بولے سلاما، اے ابراہیم تجھ پہ سلام ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ سلام دعا ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جلدی اٹھے، گھر چلے گئے، بیگم صاحبہ سے کہا کچھ کھانا تیار کرو، مہمان ہیں، اور فوراً گوشت تیار کر کے بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فما لبسا، پس دیر نہ کی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے، بچڑا بھون کے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما رأى أيديهم، پھر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں پہنچتے وہ کھانے کی طرف، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، نکرہم، ان کو اجنبی جانا، وأوجس منہم خیفہ، اور چھپایا ان سے دل میں ڈر، دل میں ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کو سمجھ میرے بھائی، مہمان آئے، بیٹھے، سلام دعا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، کھانا تیار کر کے لے آئے، وہ کھانا کھا نہیں رہے،
بعض مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھاتے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ اللہ کا خلیل ہے، آج اس سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ جبرائیل کہنے لگا لا ناکل الا بثمن، او ابراہیم ہم مفت کا کھانا نہیں کھایا کرتے، قیمت دے کے کھایا کرتے ہیں۔ فرشتے سوچ رہے تھے جواب کیا دے گا، اللہ نے اسے خلیل بنایا تو کوئی وجہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں قیمت لوں گا۔ فرشتوں نے کہا قیمت کیا لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب ختم کرو تو الحمدللہ پڑھو، یہی کھانے کی قیمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، واقعی اللہ کے خلیل ہونے کے لائق ہے، اللہ نے اسے ویسے خلیل نہیں بنا دیا۔ خیر خیال کر، اب وہ کھانا نہیں کھا رہے، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آخر کار وہ بول پڑے، کہنے لگے ابراہیم ڈر نہیں، تو ہمیں انسان سمجھ رہا ہے، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ مسئلہ حل ہے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، مہمان آئے، اوپر سے بشر ہیں، اندر سے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے، اس لیے کہ پردے کی اوٹ آ جائے تو پردے کی اوٹ کے پیچھے کے حال کو جاننا اکیلے اللہ کا کام ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھ، فرشتے ہیں، اوپر سے بشر ہیں، اندر سے نور ہیں، کھانا کھایا کوئی نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، خلیل کی دعوت کون چھوڑتا ہے؟ کھانا نہیں کھایا ان فرشتوں نے، حالانکہ اوپر سے بشر ہیں، اندر سے نور ہیں، اس لیے کہ جو نوری ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھانے والا یا جن ہوتا ہے یا آدم علیہ السلام کا بیٹا انسان ہوتا ہے، اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، کوئی نبی فرشتوں سے بھی نہیں آیا، کوئی نبی جنوں سے بھی نہیں آیا۔ اس لیے مسئلہ یاد کرنا، آدم علیہ السلام تیرا بھی دادا، میرا بھی دادا، نبیوں کا بھی دادا، ولیوں کا بھی دادا۔ جب ہم سب کا دادا ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا تو ساری نسل فرشتے اور نوری ہوگی یا ساری نسل بشر ہوگی۔ جب ہم سارے بشر دادا آدم ہے، انبیاء بھی بشر دادا آدم ہے، ہاں شان میں اتنا فرق ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا۔ کہاں شان نبیوں کی اور کہاں مقام تیرا اور میرا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھو، کہتے ہیں انبیاء ہم جیسے بشر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اس جملے کو دلوں کی تختی پہ لکھو، اور میرے بھائی میں تو آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ سارے مجھ سے اچھے، میں تو اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، میرے استاد اپنے استاد جیسے نہیں ہو سکتے، بعد کے سارے بزرگ مل جائیں کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابی مل جائیں حضرت علی جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت علی شیر خدا، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت فاروق اعظم، یہ سارے مل جائیں ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نبیوں سے ولیوں سے کائنات بھر دی جائے کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے صدیق، سارے شہید، سارے صالحین مل بھی جائیں تو تیرے میرے نبی آمنہ کے لال جیسے نہیں ہو سکتے۔ شان کے کیا کہنے۔ خیر آ جا، تیسرا مسئلہ بھی یاد کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آنے والوں کے دل کے حال کا پتہ بھی کوئی نہ چلا۔ اگر دل کے حال کا پتہ چلتا تو جان جاتے یہ تو فرشتے ہیں،
مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بھی یاد کر لے، خیال کرو میرے بھائی، قرآن آگے چلنے لگا، ذرا توجہ کر، ذرا دیکھ تو صحیح اس مقام کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ، ابراہیم علیہ السلام ذرا ڈر گئے نا، تو اس وقت بنگلے تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام پردہ کر کے مہمانوں کے پاس بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، لمبا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے بڑھاپے کے اندر اولاد دے دے، ایسے ہی ہوگا۔ تو اماں صاحبہ پردے کے پیچھے مسکرانے لگیں۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں اور کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی ہائے میری بربادی، أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں کیسے بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا خاوند بھی بالکل بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو عجیب بات ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَہْلَ الْبَیْتِ، فرشتے کہنے لگے اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو اہل البیت، اور ابراہیم کے اہل بیت۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، قرآن نے سمجھا دیا کہ سب سے پہلے نمبر پہ اہل بیت کسی کی بیوی ہوتی ہے، اس لیے قرآن کا مسئلہ سننا، نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے نمبر پہ اہل بیت وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اہل بیت ہیں۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں نہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں، ہم کہتے ہیں جو یہ کہے وہ اہل بیت کا منکر ہے۔ باقی اہل بیت رسول میں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں داخل ہوں تو ہم اور اللہ سے کیا مانگیں؟ میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت، لیکن نبی کی بیٹی ایک نہیں، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ نبی علیہ السلام کے داماد بھی اہل بیت ہوں تو ہم اور اللہ سے مانگیں کیا؟ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے مرشد کے داماد ہیں، لیکن حضرت عثمان تو میرے نبی کے دوہرے داماد ہیں، وہ بھی میرے نبی کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ پھر میرے نبی کے سارے نواسے نواسیاں اہل بیت رسول میں داخل ہیں، لیکن خیال کرو جس طرح اہل بیت رسول سے محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طرح اصحاب رسول سے محبت بھی ایمان کے لیے شرط ہے۔ نبی کے سارے صحابہ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت رسول بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک طرف بندہ آنکھ کھولی رکھے دوسری طرف آنکھ بند کر دے، نہ۔ اس لیے واضح 2 لفظ سنو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس کے دل میں بغض ہو وہ بھی مسلمان تو کجا انسان نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کے دل میں ان کا بغض ہو وہ بھی مسلمان تو کجا انسان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب نبی صحابی ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس کے دل میں پیارے حسنین کا بغض ہو، پیارے حسنین کا بغض ہو، جن کے بارے میں میرا مرشد کہتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔
ان کا بغض ہو، وہ بھی مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور جس کے دل میں باقی صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہو، وہ بھی مومن نہیں اور مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، میرے مرشد کا صحابی ہے، جس کے لیے میرا مرشد دعا کرتا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، دعائیں کر رہا ہے میرا مرشد اس کے لیے۔ اسی طرح جس کے دل میں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت کی شہزادیوں کی سردار، اس کا بغض ہو، وہ بھی مومن نہیں۔ اور جس کے دل میں میرے مرشد کی بیویوں سیدہ عائشہ صدیقہ، اماں خدیجہ الکبریٰ، حضرت اماں حفصہ یا باقی نبی کی بیویوں کا بغض ہو، وہ بھی مومن نہیں، اس لیے کہ یہ سب نبی کے صحابی ہیں، یہ سب نبی کے اہل بیت ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، رافضیت بھی غلط اور ناصبیت بھی غلط۔ اصل رستہ ہے اہل سنت کا، اصل رستہ ہے اہل سنت کا۔ یہ بھی غلط کہ ایک طرف کھڑے ہو کے باقی صحابہ پہ پتھراؤ شروع کر دیا جائے اور کہا جائے ہم حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے چاہنے والے ہیں، غلط۔ یہ بھی غلط ہے کہ ادھر کھڑے ہو کے ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا جائے۔ کسی صحابی کے متعلق زبان غلط چلے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی ہے، کیونکہ صحابہ پہ رب کو بھی اعتماد ہے، مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے۔ یہ دین مجھے آپ کو پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، صحابہ کو درمیان سے نکال دو، اللہ کی قسم دین ختم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اور میرے امتیوں تمہیں رب کا واسطہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ پہ حملے نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ و اہل بیت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔